ارشاد صاحب، گل پلازہ کا واقعہ درجنوں واقعات ہیں جو ہم رپورٹ کر چکے ہیں، بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ اب جو کچھ ہوا کیا الفاظ اس پہ بندہ ادا کرے یا کیا کچھ کہے، لیکن بنیادی نقطہ اور سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح کے سانحات سے نمٹنے کے لیے کرنا کیا ہوگا، اور یہ جو ہوتے ہیں ان کی انکوائری رپورٹس کے بعد سزا اور جزا کا تعین کیوں نہیں ہو پاتا؟ عباس صاحب، یہ دردناک واقعہ ہے، یہ شرمناک واقعہ ہے، یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور خود پورے معاشرے کے لیے، لیکن جو کارپردازان ہیں حکومت کے، اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی حکومت کہاں سے آ گئی؟ وہ بھائی اگر بلڈنگ کسی رولز قاعدے لاز کے بغیر بن رہی ہے تو حکومت کا کردار ہے، وہ خواہ ضلعی حکومت ہو خواہ صوبائی حکومت ہو۔ اگر وہاں سیفٹی میئرز نہیں لیے جا رہے، فائر سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو حکومت ذمہ دار ہے۔ اگر وہاں چیکنگ نہیں ہو رہی کہ راستے جو تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، وینٹیلیشن کے جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ایگزٹ کے جو تھے وہ سارے وہاں بھی دکانیں بن گئی ہیں، تو ذمہ دار تو ہے اور ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف سندھ میں یا کراچی میں ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی اللہ ماشاءاللہ یہی صورتحال ہے۔ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے حفیظ سینٹر میں جب یہ ٹرینڈ ہے 6 مہینے کے بعد آگ بھڑکتی ہے، اللہ خیر کرے۔ تو میرا خیال ہے اب ہمیں پورے سسٹم کو اوورہال کرنا چاہیے، کر گزرنا چاہیے، ورنہ یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ نقصان بھی ہوتا رہے گا جانی۔ دیکھو 24 لوگ تو تصدیق ہو چکی ہے، 65 لوگ لاپتہ ہیں۔ 65 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اگر 36 گھنٹے 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود نہیں پتہ چلا تو کب پتہ چلے گا؟ تو یہ جو صورتحال ہے اس کی روک تھام کے لیے اب سیریس ہونا پڑے گا ہمارے سسٹم کو، ہماری حکومتوں کو۔ اب پہلے تو سندھ گورنمنٹ کے پاس یہ جواز ہوتا تھا کہ جی بلدیہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ اب تو 2 سال سے بلدیہ بھی ان کے پاس ہے، اور میئر جو ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب وہ خاصے ایکٹیو ہیں، تو اب انہیں 2 سال میں سسٹم کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا۔ اگر تو اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے ٹھیک کر لیا جاتا ہے تو بھی غنیمت ہے، لیکن اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس پر بندہ شرمندگی فیل کرتا ہے، افسوس ہی کر سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے نیٹو کے مستقبل کی، ارشاد صاحب کویسچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر نیٹو جس طرح اعزاز ظاہر ان کی ماہرانہ رائے ہے کہ ان کو اس کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے اور یہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو یورپ کا دفاع پھر کیسے ہوگا؟ نمبر 1، کیا چین کا جو اسلحہ سازی ہے یا ان کے جو جہاز ہیں اس کے لیے ایک نئی مارکیٹ کھل جائے گی، یا نیٹو ٹوٹ جاتی ہے اور امریکہ ہی اپنا اسلحہ یہاں بیچے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، نیٹو اس صورت میں ٹوٹ سکتا ہے کہ امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ کر لے اور نیٹو کے ممبر ممالک جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیں۔ اگر یورپی ممالک، یورپی یونین گرین لینڈ ڈنمارک کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جس طرح وہ آج تک یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں امریکہ کے خلاف، تو پھر تو نیٹو نہیں ٹوٹے گا۔ نیٹو تو ٹوٹے گا کہ یورپ تقسیم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یورپ جو ہے دیکھیں جس طرح اقوام متحدہ کو غیر مؤثر کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اسی طرح ٹرمپ تو یہ چاہتے ہیں کہ نیٹو بھی ٹوٹ جائے، نیٹو بھی ختم ہو جائے، تاکہ یورپ کا مجھ پر انحصار بڑھ جائے، امریکہ پر انحصار بڑھ جائے، یا امریکہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے بغیر دنیا کچھ نہیں ہے، کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیفنس جو الائنس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی قوت کی ضرورت نہیں ہے، قوت بس صرف ہم ہی ہیں۔ یورپ کی دانش مندی یہ ہوگی کہ وہ اس ٹرمپ کے، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، یہ 2019 میں جب ابھی امریکہ افغانستان میں موجود تھا اور باتیں چل رہی تھیں کہ مذاکرات کا طالبان سے آغاز ہو،
ٹرمپ کی یہ خواہش تھی، امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ مذاکرات کا آغاز ہو، لیکن یہ تاثر نہ ملے کہ جی ہم خواہش مند ہیں، خواہش کا اظہار طالبان کی طرف سے ہو یا ہمارے اتحادیوں کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے ہو۔ تو اس وقت دباؤ آیا پاکستان پر کہ جی مذاکرات کریں۔ زلمہ خلیل زاد خصوصی نمائندے تھے، وہ آ کے اسلام آباد بیٹھ گئے اور کہ جی بس ہمیں کریں، فیسلیٹیٹ کریں۔ پہلے ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، وہ ملا عمر کے جو وفات کی خبر آ گئی تھی، مری مذاکرات ناکام۔ جی بالکل۔ تو ایک اسٹیٹ آف یونین خطاب ہوتا ہے صدر کا ہر سال جنوری کے پہلے ہفتے میں، وہ ڈیلے ہو رہا تھا، تو ہمیں ایک بریفنگ کے لیے بلایا گیا اعلیٰ سطحی، اور اس میں یہ باتیں جب ہوئیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے امریکن سے پوچھا کہ جی آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ٹرمپ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ از خود ہی طالبان قیادت کو مذاکرات کی دعوت دے دے، یہ بھی امکان ہے، اور وہ اسٹیٹ آف یونین جو خطاب ہے اس میں اعلان کر دے، یا وہاں سے انخلا کا اعلان کر دے یک طرفہ طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس سے نیٹو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یورپ کہے گا کہ جناب جنگ میں آپ نے ہمیں گھسیٹا 45 ملکوں کو، ہم وہاں لڑ رہے ہیں، ہمارے فوجی وہاں جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور آپ نے یکدم ہم سے مشورہ کیے بغیر یہ کر لیا۔ تو ٹرمپ اس وقت بھی اس موڈ میں تھے کہ بھاڑ میں جائے نیٹو، بھاڑ میں جائے یورپ، میں اپنے فیصلے خود کروں، اور پھر وہ مذاکرات کا آغاز خیر ہو گیا۔ تو اب بھی ٹرمپ کا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو کچھ پچھلے عرصے میں ٹرمپ نے 1 سال کے عرصے میں کیا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور کسی امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ جناب آپ اپنے ضابطوں کو، اقوام متحدہ کو، اتحادیوں کو، سب کو ختم کر کے آپ اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں۔ نہیں، اس پر سیریس کنسرن امریکن ریلیونٹ جو کوارٹرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی تو کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ ہوتے رہے، بات تو یہ ہے کہ اس نے تو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو توڑ دیا ہے۔ جی، کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ کہاں ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ؟ کہاں ہے پینٹاگن؟ جی بالکل ٹھیک، تو فیصلے کر رہا ہے۔ جی ٹھیک۔